جو زیادہ باتیں کرتے ہیں نا، ہر وقت باتیں باتیں باتیں، یہ بھی عقل کی کمی کی دلیل ہوتی ہے. بچے زیادہ باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے، ہر وقت بولتے رہتے ہیں، بے وقت بولتے ہیں، ہوتا ہے نا. بچوں کو دیکھا ہے نا، کچھ نہ صبح اٹھتے ہی کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے. جب وہ میچور ہوتے ہیں خاموش. جیسے جیسے انسان میچور ہوتا رہتا ہے اس میں خاموشی کا عنصر بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل خاموش. کوئی ضرورت کی بات ہوگی تو کرے گا، چپ بیٹھا رہے گا، اسی میں اس کو سکون ملتا ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں، اپنے مشائخ کو دیکھا ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی میں اکثر مثال دیتا ہوں. ان کی آدھے گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی. جب وہ مجلس میں آ کے بیٹھتے تو بسا اوقات پوری مجلس میں خاموش رہتے. بھئی ایک ٹائم دیا ہوا تھا انہوں نے اپنے مریدوں کو آدھے گھنٹے کا، کہ اس میں ملاقات کے لیے آنا چاہو تو آ سکتے ہو. اور علماء کو تو وہ علماء اور طلباء جا کے بیٹھتے تھے ان کے آفس میں. آفس میں بیٹھنے سے پہلے اے سی چلا دیا جاتا تھا اور اس میں اسپرے کیا جاتا تھا خوشبو کا. خوشبو کے وہ بڑے عاشق تھے، خوشبو کے بغیر جہاں خوشبو نہیں ہوتی تھی تو ان کو وہاں بدبو آتی تھی. ٹھیک ہے نا، بہت مہنگی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے. تو وہ آدھا گھنٹہ انہوں نے طلباء کو دیا ہوا تھا. تو آتے نیچے آ کے بیٹھ جاتے، بیٹھ کے سب کو ایک نظر دیکھتے، تھوڑا سا مسکراتے، اس کے بعد چپ. کیونکہ کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی کرنے کی تو چپ بیٹھے. ہم بھی چپ. ہم بھی یہ نہیں کہ اور بھائی سنائیں خیریت حضرت آج صبح ناشتے میں کیا کھایا آپ نے. بھائی کرنا چاہو تو کچھ بھی بولتے رہو، اور کیا کھایا آپ نے ناشتے میں، اور امی ٹھیک ہیں، اور بھائی کیا کیا ہو گیا، منگنی وہاں طے ہو گئی. خواتین یہی کر رہی ہوتی نا باتیں. میت میں بھی باتیں کرتی ہیں. کسی کی میت ہو جائے نا، اب وہاں بھی پوچھ رہی ہوں گی بہن اس دوپٹے کی کیا قیمت ہے. روتے روتے پوچھ رہی ہوں گی، ہائے ہائے منع کے ابا دنیا سے چلے گئے، اللہ مغفرت فرمائے. بہن یہ دوپٹہ کہاں سے لیا تھا تم نے؟ وہ پھر روتے روتے ہائے منع کے ابا بہت اچھے تھے، بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا میں نے. تو پھر وہ روتے روتے کہیں گے ہائے ہائے اللہ مغفرت کرے ان کے آپ کے میاں کی، بہت جوانی میں چلے گئے. ذرا سستا مل جاتا ہے بولٹن مارکیٹ میں. صحیح کیا آپ نے، وہاں سے حیدری سے لے لیتی تو قریب پڑ جاتا ذرا سے. تو ان کی باتیں رکتی نہیں. ہمارے حضرت آگے بیٹھتے تھے چپ، ہم بھی چپ اور حضرت بھی چپ. اس لیے کہ کوئی اہم بات آئی نہیں رہی. جب تک کوئی اہم نہیں ہے تو پوچھنی نہیں ہے. اب یہ کیا کہ آپ نے ناشتے میں کیا کھایا، فلانا کیا کھایا. یا تو دیکھو کوئی بیٹھا ہی گپ شپ کے لیے ہو، دوست احباب کی محفل بعض دفعہ ہوتی ہی گپ شپ کے لیے، وہ تو محفل سجائی ہی گپ شپ کے لیے گئے ہیں نا، اس میں تو ٹھیک ہے. نارملی انسان جتنا خاموش ہوگا اکثر یہ اس کے ذہین ہونے کی علامت ہے کہ یہ میچور ہے، سمجھدار ہے. بلا وجہ بولتے رہنا بولتے رہنا بولتے رہنا، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی عقل کامل نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہاں بعض دفعہ انسان کو محبت کے اظہار کے لیے بولنا پڑتا ہے. جیسے بعض خاموش مزاج لوگ جب گھر میں جاتے ہیں تو اتنے میچور ہو چکے ہوتے ہیں، بیوی سے بھی بات نہیں کر رہے ہوتے. وہ اب وہ آفس سے آئے، کیونکہ گریڈ بہت 20ویں گریڈ کے آفیسر ہیں، تو وہ آفس میں جیسا ان کا روب ہوتا ہے چپ بیٹھے رہتے ہیں، تو گھر آ کے بھی چپ. ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ ایسے ہی کرتے تھے. ان کے بچے بھی ان سے بیزار آ گئے تھے اپنے ابا سے، بیگم بھی بیزار آ گئی. وہ آفس سے گھر آتے، آٹومیٹک ان کا ایک سسٹم تھا نا روبوٹ کی طرح. اس وقت صاحب آفس سے گھر آئیں گے تو جیسے ہی گھر آئیں گے دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہونا چاہیے. وہ جائیں گے اپنے خاص روم میں بیٹھیں گے، ان کی بیگم ان کے لیے روبوٹ کی طرح چائے پیش کر دیں گی. وہ چائے پیئیں گے، بات کچھ نہیں، سلام دعا بھی نہیں کرتے تھے. وہ بیگم صاحبہ چائے پیش کریں گی، چائے پیئیں گے، آرام کریں گے تھوڑی دیر. اس کے بعد اپنا جو بھی ورک ہے، کوئی فون پہ بات چیت کی، اور پھر ٹائم پہ اپنا سو گئے، صبح اٹھے چلے گئے. اچھا بچوں کے ساتھ آتے ہی بچوں کو تھوڑی سی جیب خرچی دے دی، چپ، باتیں نہیں، چپ، جیب خرچی پکڑائی، نکل لیے. تو یہ تکبر ہے. اس خاموشی کو کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں. مفتی صاحب نے کہا تھا کہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے، چپ رہتے ہیں. تو بھائی جہاں بولنے کا موقع ہو وہاں بولنا چاہیے. اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت کرے. ہمیں والد صاحب کے انتقال پہ اتنا افسوس ہوا، گھر کی رونق ختم ہو گئی. کیونکہ جب وہ آتے تھے بات چیت کرتے تھے، لطیفے جو میں اکثر بیان میں سناتا ہوں والد صاحب سے سنے ہوئے ہم نے. تو گھر میں جب آپ جائیں تو بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں. یہ گپ شپ محبت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے. اس میں کوئی وجہ نہیں ہوتی.
वैसे जब बातचीत करें ना तो ऑफिस में रिजर्व रहा करें, बिला वजह बातचीत चुप करके बैठो भाई, यहाँ काम की बात है तो करो, नहीं तो पतली गली से निकलो। अब जैसे मुझसे भी कोई मिलने के लिए आए, कोई काम की बात है, तो मुझे भी मैं कहता हूं भाई उस काम की बात को फोकस करो, ईरान तुरान ना जाओ। फोन मैंने रिसीव कर लिया किसी का, वो ईरान तुरान शुरू कर देते हैं। भाई जो आपका मसला है उसे आप पूछें, अगर फिर भी वो इधर उधर तूल देता है तो मैं लाइन काट देता हूं कि हम अब गपशप के लिए आपसे हमने बात नहीं की है। गपशप क्या है तो फिर दोस्ती है, तो फिर चलो वो हाईवे पे चलते हैं, वहां बैठ के वो बनवाएंगे इंशाल्लाह, और फिर गप्पे भी लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो उसमें बाज लोगों की आदत होती है वो फ्री हो जाते हैं। और मैंने ये चीज भी नोट की है, बहुत माजरत, कि खवातीन के जब फोन आते हैं तो वो बात को तूल देती हैं, टू द पॉइंट बात नहीं करती, बहुत लंबी। मर्द का जब फोन आता है तो वो मुख्तसर बात करते हैं। वजह उसकी यही है कि खवातीन को बात समेटना नहीं आती है, सिवाय उन खवातीन के जो मेरा बयान सुन रही हैं, क्योंकि फिर नेगेटिव कमेंट्स बहुत आते हैं, तो उन खवातीन के अलावा की बात कर रहा हूं, तूल देती हैं। तो कुरान में आता है ना, वमन युनश्शअ फिल हिलिया वहुवा फिल खिसामी गैर मुबीन। औरत के बारे में अल्लाह ने फरमाया वो खिसाम में गैर मुबीन होती, अपनी बात को मुदल्लल अंदाज में नहीं पेश करती, जज्बात से ज्यादा मुतासिर करती हैं, जज्बात ज्यादा गालिब आ जाते हैं, टू द पॉइंट बात कम होती है। तो इसमें खूब अच्छी तरह से समझे। क्या कह रहा था यार, मैं कहां से कहां बात चली गई, वो वाकई सुना रहा था। तो वो साहब जब घर में आते हैं चुप रोबोट बन के ना, वो चाय पियेंगे, सो जाएंगे, रात को खाना आ जाएगा उनके सामने रखा जाएगा, बिल्कुल टाइम पे खाना आया, खाया, थोड़ा चहलकदमी की अकेले, फिर सो गए, फिर सुबह उठे, ऐसे उनकी रूटीन। मैं जब उनका कभी जहन में तस्वुर आता है तो मैं अपने वालिद साहब का आता है, मैंने कहा यार वो कितने, जब इंसान कंपेयर करता है ना, जब तक कोई आपके सामने अपोजिट मिसाल नहीं होती तो फिर अपनों की कदर, कहता यार कैसे जबरदस्त आते हैं। हालांकि उनकी बड़ी इज्जत थी महल्ले में, बहुत हर जगह इज्जत होती थी उनकी, लेकिन घर में आके बिल्कुल बच्चों में घुल मिल जाया करते थे, लतीफे भी सुनाते थे, गुस्सा भी होते थे, हंसी मजाक की बातें भी कर लेते थे। तो ये खामोशी का मतलब हरगिज नहीं है। तो ये जो बातचीत की जाती है, बाज दफा बातचीत की वजह इजहार मोहब्बत है। मैं जब कोई मिलने के लिए आता है, मैं देखता हूं कि उस पर रोब बहुत है, वो बात नहीं कर पा रहा मुझसे, फिर मैं उससे ईरान तुरान खुद ही शुरू कर देता हूं ताकि इसका रोब थोड़ा। फिर मैं पूछता हूं क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं, शादियां वादियां कितनी की हैं, ऐसे ही। हालांकि उसका उस शादी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है ना, एक ही की है। मैंने कहा चलो अल्लाह दूसरी की तौफीक दे। कह रहा नहीं भाई मैं तो एक ही, मैं चलो एक ही पर अल्लाह उसी को निभाने की। ऐसे वो फ्रीक, ये जो बातचीत की जा रही है देखने में तो फजूल लग रही है, मगर इस बातचीत का मकसद होता है उसको थोड़ा सा मानूस करना, ताकि वो जो मैटर लेकर आया है वो खुल के इजहार ख्याल कर सके। तो आप में से कोई आए और मैं ईरान तुरान शुरू कर दूं तो आप कहेंगे उधर तो मुफ्ती साहब कह रहे थे ईरान तुरान नहीं किया, और टू द पॉइंट बात, तो वो टू द पॉइंट ही होती है, लेकिन उसका कोई मकसद होता है। तो अगर किसी से मोहब्बत का इजहार करना है, दोस्तों की महफिल है, ये घर में बेगम के साथ, तो आपको बातचीत वो फजूल ही भी कर लें। बेगम क्या पकाया था आज, अम्मी के यहाँ गई थी, क्या पका हुआ था, तुम आज अम्मी के यहाँ से होकर आई हो, भिंडी, अच्छा हमारे यहाँ तो गोश्त पकता है, उधर भिंडी खाई माशाल्लाह, चलो तुम्हें एहसास तो होगा ना। यानी ये वाली बातें ना करें, मकसद ये है, इससे फिर लड़ाई हो जाएगी ना तो ऐसे ही ईरान तुरान और क्या हो रहा है, तो वो करना जरूरी है, समझ रहे हैं, वो करना जरूरी है। वो नबी भी किया करते थे अपने घर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर में बाज दफा अपनी अजवाज से किस्से कहानियां भी सुना करते थे। हालांकि नबी का वक्त कितना कीमती है, लेकिन कीमती वक्त के बावजूद इस काम को भी आपने कीमती समझा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हमारे एक दोस्त थे, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से बैत थे और बहुत बड़े आलिम थे, 24 घंटे मसरूफ। मैंने कभी उनको टाइम जाया करते हुए नहीं देखा। ऐसे थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह मगफिरत फरमाए। मैंने कभी नहीं देखा कि वो टाइम जाया करते हों। कोई गपशप नहीं किसी से, जामियात रशीद में आते, अपना हिसाब किताब से जो उनके जिस काम का टाइम है उसमें मसरूफ रहते, कोई फालतू बात नहीं, बड़े बिजी। हजरत मुफ्ती तकी साहब से बैत हो गए, वो मेरी उनसे बड़ी दोस्ती थी। तो आप कहें जब वो टाइम ही नहीं था तो दोस्ती कहां से हो गई? तो दोस्ती ऐसे ही हो जाती है कि भाई हम गाड़ी में इकट्ठे जा रहे हैं, जामिया की गाड़ी में उस वक्त जाया करती थी, उसमें भी वो अपने मामूलात पूरे करते थे बस में ना।
یعنی معمولات بس کے دوران ٹائم پورے ہوتے تھے. تو وہ ہفتے میں ایک دفعہ میری گھر والوں سمیت مہینے میں ایک دفعہ دعوت کیا کرتے تھے, اور بھی جان پہچان, تو اس سے ہماری دوستی مضبوط ہو گئی. تو اس دعوت میں گپ شپ ہی ہوتی تھی, وہ تو ظاہر ہے دعوت ہے نا, اس میں اب تھوڑی کہ مسائل بیٹھ کے حل کریں گے, لیکن ویسے ہر وقت ٹائم کے پابند. تو مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو خط لکھا, ان کو اپنے معمولات بتائے, اور میرا خیال تھا اس پہ بڑی شاباش ملے گی کہ ماشاءاللہ آپ تو صبح سے لے کے رات تک دین کی خدمت میں, بولو بھائی, مشغول ہے. کہہ رہے انہوں نے جواب میں خط لکھا کہ اس میں بیوی بچوں کے لیے ٹائم کہاں ہے. صحیح ہے نا, یہ تو آپ صبح سے مدرسہ, تدریس, تحقیق کا کام, فتاوا, بیان ہے بھائی, یہ سارے سلسلے تو ہو گئے آپ کے, بیوی بچوں کا ٹائم کہاں ہے. تو بھائی وہ انہوں نے بتایا میں رات کو بیوی بچوں کے ساتھ ہی سوتا ہوں. انہوں نے کہا دن میں وہ تو سونے کا ٹائم ہے نا, وہ تو ہر آدمی سوتا ہے, آپ نے کون سا, یعنی میں مفتی تقی صاحب کی یہ الفاظ نہیں ہے, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ اس میں بیوی کا ٹائم کہاں ہے, خاص طور پر ان کی اہلیہ کے بارے میں کہا, بیگم کا ٹائم کہاں ہے, اس کو کتنا ٹائم دیتے ہو دن میں. کہتے ہیں مجھے احساس ہوا یار یہ تو, انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روز وقت دیتے تھے, تو اس میں بیگم کا ٹائم کہاں ہے. کہہ رہے ہیں مجھے احساس ہوا کئی سال سے بیگم کے لیے میں نے الگ سے کوئی ٹائم, بولو بھائی, رکھا ہی نہیں ہے. تو پھر حضرت نے تنبیہ کی کہ دین, آپ جو کچھ دینی خدمات کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا, تو اللہ کو خوش کرنے میں اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ہیں. تو بندوں کے حقوق میں اس بیوی کا بھی کچھ حصہ ہے. کتنے مرد ہیں کاروبار میں اپنے آپ کو کھپا دیا انہوں نے, صبح گئے رات کو آئے. ایک صاحب نے بتایا کہ میں اپنے بچوں کو انچ کے حساب سے بڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں صبح تو بچے سو رہے ہوتے ہیں, جب واپس آتا ہوں تو سو چکے ہوتے ہیں. تو پہلے اتنے تھے, اب اتنے, اب اتنے, اور سوتے ہوئے نا, سوتے ہوئے بھائی پچھلے سال جب میں سوتا ہوا چھوڑ کر گیا تھا تو اتنے تھے, اب ایک سال ہو گیا اب اتنے. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایسے بس, اس سے زیادہ میرا بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خود بتا رہے تھے کہ میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں, بس مجھے سوتے ہوئے پتا چل رہا ہے, اتنا ریلیشن ہے بچوں سے. پھر بچوں اور باپ میں تعلق کمزور, محبت ہی نہیں رہتی ان کو ابا سے. ایسے بہت روبوٹ ہم نے دیکھے. تو میں نے ایک واقعہ سنایا, اور بھی ایسے کئی واقعات ہیں. ایک وکیل صاحب, ان کی زندگی روبوٹ جیسی, کہہ رہے ہیں کہ 10 سال میں اپنے بھائی بہنوں سے نہیں ملے. یہ مجھے بتایا ان کے رشتہ داروں نے, 10 سال ہو گئے, کیونکہ یہ ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت کرتے ہیں اور بڑے مشہور وکیل ہیں. اب تو انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. بڑے مشہور وکیل ہیں اور بہت پیسہ کمایا انہوں نے, بڑے ایماندار ہیں. ایمانداری پر ان کو ایوارڈ ملے ہیں. ایمانداری پر, جب مسلم لیگ کی حکومت تھی اس وقت ان وکیل کو ایمانداری پر ایوارڈ ملا تھا. پاکستان میں وکیل کو ایمانداری پہ ایوارڈ مل جائے, آپ اندازہ لگاؤ یار کتنا نیک وقت. اور واقعی بہت نیک تھے, کبھی کرپشن نہیں, کوئی جھوٹا کیس نہیں لیا. جو بھی مجرم آتا تھا پہلے اس سے پوچھتے تھے, یعنی مجرم تو نہیں, جو بھی کیس آتا تھا پہلے اس سے پوچھتے تھے کہ غلطی, پہلے خود ٹریس کرتے تھے کہ یہ کرپ تو نہیں ہے, کہیں ظلم اس کی طرف سے تو نہیں ہے. جب پتا چلتا تھا بھائی اس پہ ظلم ہو رہا ہے, پھر وہ کیس لیتے تھے. اور کوئی کیس وہ ہارے نہیں تھے کبھی بھی, اتنے تیاری کے ساتھ ہر وقت کتابیں لے کے بیٹھے رہتے تھے. میں ان کے گھر گیا, ان سے ملا میں باقاعدہ, اتنی موٹی موٹی وکالت کی کتابیں, اور ہر وقت اسٹڈی کر کر کے ان کے سر بالکل ایسے بن گیا تھا جیسے کچھ دن پہلے میں نے جو چرنا میں آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی نا. اب اللہ کا شکر ہے اوپر کے حالات ویسے خطرناک الحمدللہ نہیں ہے, بہت ڈینجرس حالات تھے اس زمانے میں اوپر کے. تو جو سمجھدار ہیں ان کو پتا ہے, باقی پھر تو اب میں نے ان کو دیکھا اتنی موٹی موٹی کتابیں اور وقت پڑھتے رہتے ہیں. وکالت میں تو آگے نکل گئے, بچے بھی باغی, رشتہ دار بھی باغی. کوئی دوسرے ملک سے ان کی بہن آئی ملنے کے لیے تو کوئی ٹائم ہی نہیں دیا اس کو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, سب لعنتیں بھیج رہے ہیں. تو یار یہ کون سی زندگی ہے؟ حکومت آپ کو ایوارڈ دے رہی ہے لیکن رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں, تو کیا اللہ خوش ہوگا؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ کی کتاب میں سب سے پہلے رشتہ دار ہیں, سب سے پہلے. آپ کیس کی سماعت کریں, آپ کیس اتنے لیں جتنے
اپنے گھر والوں کو اور رشتہ داروں کو ٹائم دے کے جو وقت بچے اس میں آپ لگائیں. آپ سارا ٹائم اسی میں برباد کر دیا. تو یہ بڑا ظلم ہے. تو خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں جا کے بھی ناک پہ مکھی بٹھا کر خاموش ہو جائیں. وہاں جائیں, رشتہ داروں میں جب جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, گپ شپ ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, وہ تو ایران توران چلتا ہے.